بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے تھے ایک زرداری سب پہ بھاری، لیکن کپتان نے سب کچھ الٹا کر کے رکھ دیا ہے۔ اب حال یہ ہے کہ زرداری صاحب کو سندھ میں بھی لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ کس طرح سے، اسی حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب پر جب قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے بعد بھی وہ لوگوں سے ملتے رہے، ملاقاتیں کرتے رہے، اور ان میں سندھ کی شخصیات بھی شامل ہیں، اور جو لیڈرشپ سندھ کی ہے تحریک انصاف کی، ان سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں، ان کو ٹاسک بھی ملتے رہے۔ عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ سندھ کو ہم نے آزاد کروانا ہے، اور وہ تو زرداری صاحب کے لیے ڈاکو کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہاں پر جتنا راج ہے ان کا، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ باقی ملک میں پھر بھی لوگوں کو کچھ حقوق مل جاتے ہیں، لیکن سندھ میں بہت ہی برا حال ہے، وہاں انہوں نے لوگوں کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے زرداری صاحب کے جملے سنیے، حالیہ انٹرویو انہوں نے جو دیا ہے اس میں کہا ہے کہ عمران خان الیکشن سے پہلے گرفتار ہوں گے، یا یہ کہہ لیں کہ جی الیکشن سے پہلے گرفتار ہو سکتے ہیں، نیب کے ذریعے گرفتار کیا جائے گا، نااہل کیا جائے گا۔ اصل میں یہ زرداری صاحب کا پلان ہے، اور یہ پوری پی ڈی ایم کا پلان ہے۔ ان کے بیانات اس طرح کے تھے، گمراہ، فسادی، یہ سب کچھ ناسور، اس کو نکالنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، خاتمہ کرنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب پہلے ہی آگاہ کر رہے تھے کہ اس طرح سے کہا جائے گا جی مذہبی جنونی تھا جس نے حملہ کیا، وہ سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے۔ اب جناب وہ قاتلانہ حملہ تو ناکام رہا، اور اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کی زندگی لکھی تھی، اس لیے وہ کہتے ہیں میں نے موت کو اتنی قریب سے دیکھ لیا، مجھے کوئی خوف نہیں ہے اب موت کا۔ اب ہوا کیا ہے، عمران خان صاحب نے یہ جو چال چلی ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیاں تحلیل کرنے کی، اس میں سب سے زیادہ خطرہ زرداری صاحب کو ہے، کیونکہ اگرچہ زرداری صاحب کی نہ پنجاب میں حکومت کا چانس ہے، یعنی پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آتی، خیبر پختونخوا میں نظر نہیں آتی، وہاں بھی فضل الرحمان ہے، لیکن اس کے بعد آپ سیناریو دیکھیے کیا بنتا ہے۔ اگر یہ اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو یہاں پر الیکشن پہلے کروانے پڑیں گے۔ اگر پی ڈی ایم کہتی ہے نہیں جی ہم نے نہیں کروانے، ہم تو یہاں الیکشن یعنی جنرل الیکشن نہیں، قومی اسمبلی کے نہیں ہوں گے، یہیں پر ہو جائیں گے، جو کہ زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی یہیں پر ہم کرائیں گے، ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس وقت وہ کہتے ہیں جی ہم ان اسمبلیوں میں الیکشن کروا دیں گے آئین اور قانون کے تحت، کیونکہ انہوں نے گورنر راج کا بھی سارا سوچ لیا، انہوں نے عدم اعتماد کا بھی سوچ لیا۔ زرداری صاحب نے جس طرح پہلے بوریوں کے منہ کھولے تھے، رقم تقسیم کی تھی، اب وہ بات بننی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں، وہ لوٹے فارغ ہو جائیں گے، چاہے وہ 50 لوگوں کو بھی خرید لیں، اس لیے وہاں بھی زرداری صاحب اب بھاری نہیں رہے۔ ایک مسئلہ وہ گورنر راج کا سن لیجئے، ان کے اپنے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے لطیف کوسہ صاحب جو ان کے پرانے لوگوں میں سے ہیں، ان کے مین وکیل ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گورنر راج لگا پنجاب میں، یہ پیپلز پارٹی کے وکیل کہہ رہے ہیں لطیف کوسہ، کہ گورنر راج لگا تو عدالتیں اس کو اٹھا کر پھینک دیں گی۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ اب زرداری صاحب کے پاس گیم تو کوئی رہی نہیں ہے، الٹا اب وہ دھمکیوں پر آ گئے ہیں جی عمران خان کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اب ہوا یہ ہے، وہ ان کی فرسٹریشن کیوں ہے اتنی، یعنی ایک طرف آپ دیکھتے ہیں فضل الرحمان صاحب تحریک انصاف کے بارے میں کیا جملے بول رہے ہیں، ان کو یہ کہ خیبر پختونخوا ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ اب زرداری صاحب جو ہیں وہ اب انہوں نے بھونکنے کا لفظ بھی استعمال کر لیا، لوگ کہتے ہیں بڑی وضع والے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ کیوں یہ ساری فرسٹریشن کیوں؟ اس وجہ سے کہ پہلے مریم کے آپ دیکھ رہے تھے بیانات، ان کو لگ رہا تھا جی پنجاب ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، اب زرداری صاحب کو بھی لالے پڑ گئے ہیں۔ آپ دیکھیے اعتزاز احسن ہوں، لطیف کوسہ ہوں، یا مصطفیٰ نواز کھوکر سینیٹر جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے، یہ ان کے فیس تھے، مین فیس تھے کہ جناب ایسے لوگ بھی ہیں جی پیپلز پارٹی میں، وہ اب الگ ہو چکے ہیں، وہ ایک الگ لائن لے رہے ہیں۔ پھر سندھ کی عام شخصیات، سندھ کی طاقتور شخصیات، وہ تحریک انصاف میں نہ صرف شامل ہو رہی ہیں بلکہ ملاقات کر رہی ہیں، اور خبریں آ رہی ہیں کہ مزید لوگ شامل ہوں گے۔ اچھا، وہ جو میں عرض کر رہا تھا آپ سے، بات کہیں اور چلے گی کہ یہ جو دونوں اسمبلیاں جب تحلیل ہوتی ہیں تو پی ڈی ایم اگر فرض کیجیے وہ کہتے نہیں جی قومی اسمبلی کی تو ہم نے نہیں کروانے الیکشن، ہم ابھی وقت اور گزاریں گے کیونکہ اس کے بعد باری ملے نہ ملے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ عمران خان کی ساری توجہ سندھ کی طرف چلی جائے گی، کیونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سب کو نظر آ رہا ہے کہ اگر پہلے الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کی یہاں گورنمنٹ آ جائے گی، کیونکہ پی ڈی ایم تو ویسے ہی کمزور ہے، وہ ان کو خود بھی پتہ ہے، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ جناب ہمارے چانس بہت کم ہیں جب بھی الیکشن ہوئے اس میں۔ تو تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں آ جائے گی 5 سال کے لیے گورنمنٹ۔ اب یہاں پر سب سے زیادہ قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، پنجاب میں ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی ہیں، تو اس کا عمران خان سے کوئی فائدہ ہوگا کہ گورنمنٹ یہاں ہوگی تو اب ان کو وقت مل سکے گا، ورنہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ پنجاب میں فوکس کرنے، سب سے زیادہ سیٹیں قومی اسمبلی کی یہاں پر ہیں، تو یہاں پر جو جیتے گا اس کے چانس سب سے زیادہ ہیں فیڈرل گورنمنٹ بنانے کے۔ لیکن اب عمران خان صاحب جب یہاں پر کمفرٹیبل ہو جائیں گے ان دو صوبوں میں، تو پھر وہ سارا فوکس کریں گے سندھ میں، جہاں وہ کوئی بھی جماعت نہیں کر سکی،
اس طرح سے. اور اب تو نعیم الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا دور ختم ہو گیا. پہلی دفعہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب اس طرح سے نہیں رہی. یہ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار پیپلز پارٹی کو سندھ میں مشکلات کا سامنا ہے. کئی ہاتھ جو ان کو سپورٹ کرتے تھے وہ اٹھ چکے ہیں. پھر آپ اس کے ساتھ یہ دیکھیے کہ زرداری صاحب کے حوالے سے یہ چیز بھی آ رہی ہے کہ ان کے لیے اب مشکلات یہ بھی ہیں کہ عمران خان کی جب گورنمنٹ آ جائے گی, نظر یہ بھی آ رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ جس طرح سے حالات چل رہے ہیں بڑی کمفرٹیبل لیڈ میں عمران خان صاحب, تو جب بھی وہ گورنمنٹ بناتے ہیں اس کے بعد یہ جو انہوں نے نیب شیب کے کیسز ختم کروائے ہیں نا, یہ دیکھیے گا واپسی کیسے ہوتی ہے. اور پھر عمران خان صاحب اگر 2 تحریک سے لے گئے تو آئینی ترمیم کے تحت وہ یہ سب کچھ کر سکیں گے, اس میں ان کے لیے اور مشکلات ہو جائیں گی. اب دیکھیے سندھ کے حوالے سے جناب کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں اگلی حکومت تحریک انصاف بنا سکتی ہے. اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں اب یہ علی حیدر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں, کیونکہ ایک وفد نے ملاقات کی ہے کچھ عرصہ پہلے, اور اس میں GDA رہنما گوہر مہر, خوص بخش مہر, شہریار مہر دیگر شامل تھے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی بہت بڑی بڑی جو برادریاں ہیں سندھ میں, دیگر لوگ ہیں, عام شخصیات ہیں, وہ تحریک انصاف میں شامل ہونے جا رہے ہیں. اسی طرح سے سندھ کے اہم سیاسی خاندانوں کی تحریک انصاف میں شمولیت کا امکان. یہ خبر میں حالیہ خبریں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. عمران خان نے مجھے سندھ کی ذمہ داری دی ہے, علی زیدی نے کہا. سندھ کے لوگوں کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے جلد سندھ آ رہا ہوں عمران خان. تو وہی فوکس ان کا جب ہوا تو آپ سوچئے کہ کیا ہوگا. ممکنہ لانگ مارچ سے قبل سندھ سے بڑی سیاسی شخصیات کا PTI میں شمولیت کا اعلان. یہ لانگ مارچ سے پہلے ہی کام شروع ہو گیا تھا. سندھ کے حوالے سے صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر سندھ بھی زرداروں کی گرفت سے تیزی سے نکلنے گا. نواب شاہ سے معروف سماجی اور سیاسی شخصیت سردار شبیر محمد رند کی چیئرمین تحریک انصاف سے ملاقات. یہ میں آپ کو حالیہ خبر بتا رہا ہوں کہ لوگوں کا رجحان اب آ رہا ہے. پھر جو سیلاب میں ہوا, جتنی تباہی ہوئی, یہ تو تھا نا وڈیراازم تھا. اور اب جب سندھ کے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے دیگر صوبوں سے لوگ آئے, انہوں نے دیکھا کہ یہاں ہمارے اوپر کتنا ظلم ہوتا ہے. یہاں ہمارے ہی وڈیرے ہمیں 50-50 روپے دے رہے ہیں, اور جو امداد آ رہی ہے وہ انہوں نے اپنے گوداموں میں بھر لی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ کبھی اس طرح سے ہوا تھا؟ مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ کے خلاف احتجاج, منظور وسان جانوں کے خلاف احتجاج, کوئی ایک ان کا لیڈر لوگوں میں نہیں جا سکا. کبھی سندھ میں نہیں ہوا. ورنہ اتنا خوف دبدبا کہ جناب وہ آپ کو پتہ ہی ہے, صحافی بھی مر جائے تو صلح ہونی ہے, وہ خاندان نے معافی کر دینا ہے, اس بیوہ نے معافی کر دینا ہے. یہ تو حال ہے. لیکن اب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو سیلاب ہے اسی وجہ سے کہنا جی ابھی تو ہم الیکشن نہیں کروا سکتے, یہ نہیں کر سکتے. ان کو اتنا زیادہ خوف ہے اس وقت سندھ میں. پھر شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب آصف زرداری جو ہیں وہ سندھ کی فکر کریں. 30 جنوری سے قبل از وقت الیکشن کا فیصلہ ہو جائے گا, کیونکہ یہ لوگ چلے ہوئے کارتوس ہیں. PDM کی سیاست اب موت دیوار PDM کی سیاسی موت دیوار پر لکھی ہے. آصف زرداری شہباز شریف چلے ہوئے کارتوس ہیں. اب یہ چیزیں ساری نظر آ رہی ہیں. اس طرح چودھری فواد حسین کیا کہہ رہے ہیں جی, آصف زرداری نے پہلے بھی بڑھ ماری تھی کہ پنجاب میں حکومت نہیں بننے دیں گے. چودھری شجاعت صاحب کے پاؤں پڑھ کر خط لکھوایا, ایک بھی MP ان کے کہنے میں نہیں آیا. قومی اسمبلی کے 20 لوگ پیسے لے کر بھی زرداری کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. پیپلز پارٹی کے پاس ووٹر دور, امیدوار بھی نہیں ہے. یہ جواب دے رہے ہیں اس بات کا کہ جی عمران خان الیکشن سے پہلے گرفتار ہوں گے اور یہ کام نیب کرے گا, نااہل بھی ہو سکتے ہیں. یہ آصف زرداری نے جب کہا تو اس کا جواب فواد چودھری نے دیا ہے. اب وہ کہتے ہیں زرداری صاحب کی جی KP اور ہم عدم اعتماد لیں گے پنجاب میں. وہ کہاں ہے عدم اعتماد؟ لائیں نا. پھر یہ صرف باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے کیا اب وہ جو یوم تاسیس جس طرح منایا جاتا تھا پیپلز پارٹی کا, کیا اس دفعہ اس طرح کا ماحول نظر آیا؟ آپ خود دیکھ لیجئے, ویژولز اور ہر چیز آپ کے سامنے ہے. تو اصل میں اب یہ ہے کہ اب اگلا کپتان کا ٹارگٹ جو ہے, پہلے سے آپ نے دیکھا تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ خیبر پختونخوا میں پہلی دفعہ تاریخ میں کہ دوسری دفعہ بھی کسی جماعت کو حکومت مسلسل ملی. 2013 میں بھی خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو حکومت ملی, پھر 2018 کے الیکشن میں بھی دوبارہ. ورنہ کبھی اس طرح نہیں ہوا. ایک دفعہ جس کو آزما لیا خیبر پختونخوا کے لوگوں نے, اگر اس نے ڈیلیور نہیں کیا وہ دوبارہ ووٹ نہیں دیتے تھے. یہ پہلی دفعہ ہوا. وہاں پر تحریک انصاف 2013 میں پہلی دفعہ اقتدار میں آئی تھی, پھر 18 میں دوسری دفعہ آئی, اس کے بعد پنجاب میں بھی ان کو گورنمنٹ ملی. اب آپ دیکھیے گا فوکس عمران خان کا سندھ ہوگا, کیونکہ وہ یہاں کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں. لہٰذا زرداری صاحب کو اس لیے خطرہ ہے, اور وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں جی یہ تو گرفتار ہوگا, اس کو ہم نے باہر کرنا ہے, اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف. وہ جو بھونکنے کا لفظ, وہ ان کی فرسٹریشن ظاہر کر رہا ہے کہ اب تو ہم سب مل کر بھی
نہیں عمران خان کا مقابلہ کر پا رہے، ورنہ وہ اس سے پہلے بڑا سمجھتے تھے کہ نون لیگ کی سیاست تباہ ہو گئی، فلاں کی ہو گئی، چلو خیبر پختونخوا سے بھی پیپلز پارٹی کا صفایا ہو گیا، دیگر جو کچھ بھی ہو گیا، ہم سندھ میں تو کمفرٹیبل ہیں۔ اب ان کو سندھ کے بھی لالے پڑے ہیں۔ شہری علاقوں میں تو یہ حال ہے کہ ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی سب مل کر بھی الیکشن میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن میں ان کو پتا ہے کہ یہاں سے بڑی مار پڑنی ہے، تحریک انصاف نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ عمران خان جو ہے یہاں پر اتنا مقبول ہو چکا ہے شہری علاقوں میں، اب وہ سندھ کے دیہی علاقوں کی طرف بھی وہ جو لہر ہے جس کو عمران خان سونامی کہتے ہیں وہ اس طرف بھی بڑھ رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔